جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم گوری صاحب، ڈپٹی مرکزی سیکریٹری ہیں جے یو آئی کے، اور میڈیا کمیٹی جو آزادی مارچ کے حوالے سے بنی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ آئے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کیا سپورٹ کرے گا ان کے ساتھ اور ان کی تیاریاں کس طرح جاری ہیں؟ جی گوری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سر اور صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ہر جگہ سے ہمارے کارکن تیاریوں میں ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تیاریاں ایک سال سے جاری تھیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ہم نے 15 سے زیادہ ملین مارچ کیے ہیں، اور سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی، اور پنجاب میں بھی، اور ہر جگہ سے پبلک رسپانس ہمیں ملا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت بالکل نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ملک کی باغ ڈور جب سے سنبھالی ہے، ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے، قوم کا بہت نقصان ہوا ہے، بزنس ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو دیکھیں، اس ملک سے انڈس موٹر نے اپنی فیکٹری بند کر دی ہے، سوزوکی نے پروڈکشن 50% کم کر دی ہے، ہونڈا نے اپنی وہ انڈسٹری بند کر دی ہے۔ تو اس ملک کی صورتحال ڈے بائی ڈے، میڈیسن کی دیکھیں قوت، لوگ جان بچانے کی ادویات دنیا میں سستی ہو رہی ہیں، مفت دی جا رہی ہیں، یہاں پر جناب ڈبل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایف بی آر نے تاجروں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوا ہے جیسے چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ عزت نفس ان کی مجروح کی جا رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل 70% سے زیادہ بند ہو گئی آپ کی، اور ایکسپورٹ آپ کی بند ہو گئی۔ اس کے باوجود کہ آپ ڈالر 105 سے 160 پر لے گئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایکسپورٹ ڈبل ہو جاتی ہے، اب ایکسپورٹ بند ہو گیا۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ ان حالات میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم عوام کے جذبات کا احترام نہ کریں۔ ہمارے کارکنوں کا اپنی جگہ ایک دباؤ ہم پہ تھا، اور اسی طرح بہت سے میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی تیاریاں ہیں سندھ میں، تو ہم نے دیکھی کہ راشد سمرو صاحب بہت زبردست محنت کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور وہاں نظر آیا ہمیں راشد سمرو صاحب نے کئی جلسے کیے اور ورکرز کا جو ہے ان کو تیار کیا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا باقی پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے؟ خاص طور پہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا مولانا کا بھی بہت زبردست پروگرام تھا۔ کے پی کے کی کیا صورت حال ہے؟ کے پی کے میں انشاءاللہ ہماری بہت اچھی صورتحال ہے، اور کے پی کے میں رات دن لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو پشاور کا ملین مارچ ہوا، ایک بہت بڑا ملین، آخری ملین مارچ وہی تھا، اور اس سے پہلے مردان کا ملین مارچ ہوا، بہت بڑا ملین مارچ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا خیبر میں ہم نے ملین مارچ کیا، ہم نے جناب وانا میں ملین مارچ کیا، ہم نے ان علاقوں میں گئے اور لوگوں نے رسپانس دیا۔ اتنے بڑے بڑے تاریخی مارچ پہلے نہیں ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہم نے مارچز کیے ہیں، اب قوم پہ ہم پہ کتنے دباؤ لوگ تھا۔ امید ہے آپ کو اتنے دور سے آئیں گے؟ روکا بھی جائے گا؟ اسلام آباد پنڈی میں کیا صورتحال ہوگی؟ ہمارا ٹارگٹ تو 20 سے 25 لاکھ افراد ہیں کم سے کم یہاں لانے کا۔ ہم ٹرانسپورٹ کا بھی اسی حساب میں بندوبست کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو کچھ لوگ پیدل آ رہے ہیں، کوئی ہمارے بلوچستان سے اور تھرڈ پارکر سے ایسے لوگ ہیں جو اونٹنیوں پہ جن نے سفر شروع کر دیا ہے، ابھی سے شروع کر دیا۔ وہ پہنچتے پہنچتے ان کا خیال ہے کہ ہم ٹائم لگے گا، راستے میں رک کے آ رہے ہیں، لوگوں کو ملتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایسا گروپ بھی تیار ہو گیا ہے جو موٹر سائیکلوں پہ آئے گا، یہاں تک پہنچے گا، سائیکلوں پہ ایک گروپ آ رہا ہے ہمارا۔ لوگ اس طرح ہے جیسے راستے روکے جائیں گے جیسے ماضی میں دیکھتے رہے کہ جو مارچ کے لیے آتے ہیں ان کے راستے روکے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے، آئین پاکستان 1973 کے آئین میں یہ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، ہم سب کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آئین کو کہیں بھی آئین کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر حکومت اپنی حدود سے باہر گئی، حکومت نے ہمیں اپنی اس آئینی پابندیوں کے اندر بھی ہمیں کام نہ کرنے دیا، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدقسمتی ہوگی۔ گوری صاحب ایک سوال کا جو آپ جواب دیجیے گا کہ کچھ عرصے سے بلکہ اپوزیشن کو الیکٹرنک میڈیا نے بالکل تقریباً غیر اعلانیہ طور پہ بینڈ کیا ہوا ہے، اور خود مولانا کے بھی انٹرویو روکے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے 2-3 دن سے کچھ چینجنگ نظر آئی ہے، میڈیا پہ مولانا کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آزادی ملین مارچ کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو آئندہ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ کی آزادی مارچ کو یہ میڈیا کور دے گا اور کس طرح سے دے گا، اور آپ کیا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو اس سلسلے میں میڈیا سے درخواست کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا پہ جو اس وقت حالات ہیں، ہزاروں میڈیا ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں، دن بدن ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ مالی بحرانوں کا شکار ہیں، اور ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ان کے اشتہارات پابندی لگا دی گئی ہے، ان کی جو پیمنٹیں تھیں وہ روک لی گئی ہیں، ان کی پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، پیمنٹیں ان کو نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور ہم امید رکھتے ہیں، میں نے اس سلسلے میں کراچی میں تمام میڈیا ہاؤسز کا دورہ بھی کیا ہے، میں انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی تمام میڈیا ہاؤسز میں جاؤں گا، میں انشاءاللہ لاہور بھی جاؤں گا، ہم سب سے درخواست بھی کر رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اس کے باوجود کہ حکومت بالکل منی مارشل لا لگا ہوا ہے میڈیا ہاؤسز اپنے کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے کارکنوں کے لیے یہ کہ ہم پرامن رہیں، جس طرح ہم نے پہلے 15 ملین مارچ کیا اسی طرح پورے ملک میں ایک پتہ نہیں ٹوٹا ہے، اسی طرح پرامن رہ کے اپنی قیادت کے حکم کے منتظر رہیں۔ جیسے 27 تاریخ کو پورے ملک سے ایک ریلیوں کی صورت میں ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور قیادت سے رابطے میں رہیں، کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ کریں، امن و امان کو ہاتھ میں نہ لیں، اور اگر کوئی حکمران کہیں ناجائز زیادتی بھی کرتے ہیں، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی قیادت سے رابطے کے بعد اپنے ڈیسیجن لیں۔ انشاءاللہ پہلے بات تو یہ راستہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کے سمندر کو روک سکیں، ہمارے راستے روک سکیں، پہلے تو ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا نقصان کریں گے، یہ حکومت کا بھی نقصان کریں گے، عوام کا بھی نقصان کریں گے۔ بہت شکریہ